بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، حکمرانوں کو عمران خان کا اڈیالہ سے لکھا ہوا خط نہیں مل رہا تھا، مگر اب ایک خط امریکہ سے آیا ہے۔ امید ہے کہ یہ خط ہمارے حکمرانوں کو بخیر و عافیت مل گیا ہوگا۔ حکومت جلد اس خط کی وصولی کا باضابطہ اعلان کر دے گی، ورنہ چابی والے کھلونے عمران خان کے خط والا رد عمل دینے لگیں گے۔ جو لوگ فوری طور پہ لیٹر از ریجیکٹڈ کہہ دیتے ہیں یا کہنے کے عادی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا یہ خط پڑھ لیں اور قوم کو بتا دیں کہ اب اس خط کا کیا کرنا ہے۔ اگر اس خط کو بھی ریجیکٹ کرنا ہے تو ایسا کرنے سے پہلے اپنے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ محسن نقوی ہی کی کسی ادا نے امریکی رکن کانگریس جو ولسن کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی عمران خان کی رہائی بنا لیا ہے۔ وہی جو ولسن جو اب روزانہ کی بنیاد پہ فری عمران خان کی ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام ایک خط لکھ دیا ہے، اور اس خط کو امریکہ سے آنے والے پیغامات کے سلسلے کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنے خط میں جو ولسن لکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں، اور 75 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تعلقات تبھی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے جمہوری اصولوں پہ کاربند رہا تھا پاکستان۔ پھر جو ولسن لکھتے ہیں کہ وہ یہ خط سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر منصفانہ قید کی ضمن میں لکھ رہے ہیں۔ اگرچہ مجھے بھی عمران خان سے ان کی چائنا پالیسی اور روسی صدر پیوٹن کے معاملے میں اختلاف ہے، مگر جمہوریت ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ صرف اسی بنیاد پہ اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی الزامات پر جیلوں میں ڈال دیں کہ آپ انتخابی میدان میں اسے نہیں ہرا سکتے۔ جو ولسن مزید لکھتے ہیں کہ میں حکومت پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ وہ جمہوری اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں اور پاکستانی عوام کے لیے میڈیا اور اجتماع کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کا احترام کریں۔ اظہار رائے کی اور اجتماع کی آزادی کا تو ناظرین صبح جب بخیے ادڑیں گے تو جو ولسن کو بھی وہاں خبر مل جائے گی۔ آگے چل کے بہرحال جو ولسن لکھتے ہیں کہ اسی لیے میں پاکستان پر زور دیتا ہوں کہ وہ عمران خان کو رہا کرے، اور یہ اقدام پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ پھر جو ولسن نے اپنی جس ٹویٹ میں یہ اوپن لیٹر شیئر کیا ہے، اس ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے بھی بات کریں گے، لہٰذا فری عمران خان۔ اس ٹویٹ پر اسلام آباد میں ناظرین بہت زیادہ بے چینی کا ماحول ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، اس لیے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، چیزیں بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے والی ہیں۔ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پر ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے۔ اچھا ناظرین، وہ تو جھکنے کو تیار نہیں ہے اور پورے قد سے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ طوفان سے کشتی نکال رہا ہے اور اب اسے ساحل پر ڈوبتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ ظلم کی تاریک رات ختم ہونے کو ہے اور اس کا ٹھٹھا اڑانے والے اب حیران و ششدر اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا سیاسی قد اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے والے اس کے اکثر مخالفین کی دستاریں سروں سے نیچے گر جاتی ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ایسا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس نے جیل کی کوٹھڑی میں بھی اپنی خودداری کی توہین نہیں ہونے دی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی مراعات نہیں لی۔ اس نے کبھی اپنے سیل کی تاریکی کا شکوہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی جیل کے فرش پر ہسپتال کے بستر کو فوقیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا بانک پن آج بھی نرالا ہے، اس کے لہجے کا جلال سلامت ہے، اس کے کئی لفظوں کی حرمت برقرار ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی ان راہوں پہ چلے یا چلنے کی کوشش بھی کی، مگر 2-4 قدم اٹھا کر ہی ان کے پاؤں بوجھل اور آسان خطا ہو گئے۔ وہ جلد ہی جیل کی چوکھٹ پہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے بچالو کا وویلا کرتے پائے گئے۔ مگر یہ عجیب قیدی ہے جو ظالم سے ذرا سی فرمائش بھی اپنی جد و جہد کی توہین سمجھتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں دلوں کو پھیرنے والے رب نے اسے قوم کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا، ایسے تو نہیں اسے بہادری کا استعارہ بنا دیا۔
جیل کی ریاست نے اس قیدی کی سوچ اقتدار سے بہت بلند کر دی اور وہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ اپنی ستم رسیدہ قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا ارادہ پختہ کر بیٹھا ہے۔ وہ صرف اقتدار کی علائشوں سے اپنے عرفہ اداروں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ جیل سے اس کے تازہ بیان پر ذرا ایک نظر ڈال لیں تو اس کے پختہ ارادوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ قیدی نمبر 804 کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح طور پر بتا دو کہ آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں۔ یہ بالکل نیا عمران خان ہے، ریاضت کش عمران خان، اپنے خدا پر کامل یقین رکھنے والا عمران خان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل چکا عمران خان، پوری قوم کو اپنے کنبے کا فرد سمجھنے والا عمران خان۔ یہ اس کے نظریے کی سچائی کا مظہر ہے کہ جب ہر طرف مایوسی اور امید سے سرشار نظر آ رہا ہے، عمران خان نے ڈیالہ جیل سے پوری قوم کے نام پیغام دیا ہے کہ یہ بیان جو ہے ناظرین، یہ یقیناً زیادہ تر لوگ، آپ بھی سوشل میڈیا پر پڑھ چکے ہوں گے۔ یہ صرف بیان نہیں ہے ناظرین، اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان جس جگہ کھڑا ہے کسی دلیل سے کھڑا ہے اور آج بھی اپنے اسی نظریے پہ کاربند ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بیان کے کچھ چنیدہ حصے یہاں تذکرہ کرنا ان کا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خان کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے۔ جی، دو ٹوک انداز میں، دبنگ لہجے میں کہتا ہے خان، پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے۔ ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 کا الیکشن چوری کرنے کا سرغنہ ہے، اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے عاری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکیورٹی معاملات کا ہر معاملے کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خان پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف کل پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی ہے جو پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے۔ اس سے آگے عمران خان نے بڑی اہم بات کی ہے، بہت پتہ کی بات کی ہے۔ خان کہتا ہے کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت دی ہے کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی تینوں صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنوں کو یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ، یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے وزیر اعلیٰ پر عائد ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، اصل خبر یہ ہے کہ خان کے اس بیان کے فوراً بعد ریاست کے 3 بڑوں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور نئی حکمت عملی پر بات کی گئی ہے۔ پھر جب کچھ دیر تک نئی حکمت عملی پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تو پھر یہ طے کیا گیا کہ 8 فروری کے فوراً بعد بالمشافہ ملاقات ہوگی ان تینوں بڑوں کی اور تفصیلی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اچھا ناظرین، عمران خان کے اس حکم پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا فوری جواب بھی آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نہ کسی کو جرأت ہے اور نہ ہمت کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، سیاسی انتقام یا سیاسی جبر کرے، اور اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آگے گنڈا پور صاحب کہتے ہیں خان صاحب آپ جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ، اور جب تک آپ رہا نہیں ہوتے جو ذمہ داری آپ نے بحیثیت ورکر ہم سب کو دی ہے، پوری تحریک انصاف اپنی ذمہ داری آپ کی توقعات کے عین مطابق نبھائے گی۔ اس کا ثبوت ہم سب کارکنوں نے پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی آپ کے سامنے آپ کے تمام احکامات کے مطابق کسی بھی قربانی سے ہم ان کو بجا لانے میں دریغ نہیں کریں گے۔ اچھا ناظرین، کل ملک میں عام انتخابات کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔
اور اس موقع پہ انتخابات کا جائزہ لینے والی جو موسٹ کریڈیبل تنظیم ہے پٹن، اس نے الیکشن کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ پٹن کی اس رپورٹ کے مطابق عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنے کے اقدامات اٹھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ناظرین، فروری میں الیکشن کے انعقاد کے بعد ستمبر 2024 تک الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ لاہور کے متعدد قومی حلقوں کے سینکڑوں پولنگ سٹیشنز پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق لاہور کے کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ تھا، جو ناممکن ہے، جبکہ انہی حلقوں کی صوبائی نشست پر ٹرن آؤٹ 40% تھا۔ رپورٹ کے مطابق انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے۔ ناظرین، میں دہرا رہا ہوں، پٹن کی رپورٹ کا یہ جملہ دہرا رہا ہوں، انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں افراتفری کی وجہ مینڈیٹ کا چوری ہونا، خود وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کا فارم 47 کے ذریعے آنا، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی فارم 47 کی بنیاد پہ آئے۔ کراچی میں لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو دیا، مگر ایم کیو ایم کو دھاندلی سے سیٹیں دی گئیں۔ اسی رپورٹ پر پٹن کے سرور باری نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چلتے رہنے کا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر چوری ہوئی ہو اور کوئی کہے کہ چوری کو تسلیم کر لیں اور مسروقہ سامان بھی چور کو استعمال کرنے دیا جائے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا، اللہ الحق ہے اور سچ کا خدا ہے۔ اس کی دنیا میں سچ کو کچھ دیر دبایا تو جا سکتا ہے، مگر اسے ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس کی تازہ مثال چڑیا والے بابا صحافی نجم سیٹھی صاحب ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالف اس صحافی کی زبان پر اللہ نے سچ جاری کر دیا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں، ہمارا حشر دیکھے، ہمارے پاس عمران خان کو ڈسکس کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں، عمران خان نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، اور اس کی بات پہ کیا رد عمل دیا جائے، فلاں بات پہ کیا کہا جائے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہی کر رہا ہے، اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ واہ! اچھا ناظرین، گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا، اب اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اس کی کچھ اندرونی کہانی سن لیں۔ ذرائع نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے یہ تفصیلات کافی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے فضل الرحمان کے گھر آنے کا پیغام بھیجا تو مولانا نے وزیر اعظم کو فوری طور پہ اپنے گھر یہ کہہ کر آنے سے روک دیا کہ پہلے وہ اس ملاقات کے بارے میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو آگاہ کر دیں۔ اس کے بعد مولانا نے وزیر اعظم کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دی۔ اب ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے تشریف لاتے ہی مولانا نے سلسلہ کلام ہی یہاں سے شروع کیا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ اسی لیے تشریف لائے ہیں نا کہ اس سے آپ متحدہ اپوزیشن کی ملاقات کو سبوتاژ کر سکیں۔ اس پر مولانا کچھ مسکرائے اور پھر انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کر دیا کہ وہ فوری طور پہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرے اور حکومت چھوڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کریں۔ یعنی وزیر اعظم کل مولانا کے گھر سے بڑے بدمزہ، یا یوں کہہ لیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر نکلے۔ اور ناظرین، آخر میں کینیڈا میں مقیم ہمارے دوست افضال نوید صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ ایسی غلطی جس کی تلافی ہی نہیں ہو، ایسی غلطی جس کی تلافی ہی نہیں ہو، وہ جرم جن کی معافی ہی نہیں ہو، شدت ہوئی خون ریزی کی اس درجہ یہاں، شدت ہوئی خون ریزی کی اس درجہ یہاں، اب جائے وقوع پہ صحافی ہی نہ ہو، اب جائے وقوع پہ صحافی ہی نہ ہو۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔